نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستے اور ناکامی کے راستے دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے. کامیابی کے راستے کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے شروع ہوتی ہے، اور اس راستے کی انتہا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جنت کے حصول پر ختم ہوتی ہے. ناکامی کے راستے کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کی خلاف ورزی سے شروع ہوتی ہے. ناکامی کے راستے کی ابتدا اپنی منچاہی زندگی سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی انتہا اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ اور اللہ کے غضب اور عتاب کی جگہ جہنم پر جا کر کھڑی ہوتی ہے. تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام نے ہر دور میں آ کر ایک ہی لوگوں کو پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لوگوں، اللہ سے دوستی لگا لو، لوگوں اللہ کو اپنا بنا لو، لوگوں اللہ سے امیدیں لگاؤ، اللہ سے منتیں مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ. وہ ایسا اللہ ہے جس کے خزانے کی کوئی حد نہیں، وہ ایسا اللہ ہے جس کے خزانے کم نہیں ہوتے. وہ اکیلا اللہ بادشاہ ہے جسے اپنی بادشاہت چلانے کے لیے کسی وزیر کی ضرورت نہیں، کسی مشیر کی ضرورت نہیں، اپنی بادشاہت چلانے کے لیے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں. وہ اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو زمین کا بادشاہ، جو آسمان کا تنہا بادشاہ ہے. وہ اکیلا اللہ بادشاہ ہے جس کی ماتحتی میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، 8 جنت کے اور جنت کے تمام فرشتے، جس کے قبضے میں، کنٹرول میں، عرش کو اٹھانے والے تمام فرشتے اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں، ہوائیں اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں، بارش کو برسانے والے فرشتے اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں، بارشوں کا نظام اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں، موسموں کا ہیر پھیر اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں، موسم اپنی مرضی سے آنے میں اللہ کے حکم کے محتاج، گرمی اپنی مرضی سے آنے میں اکیلے اللہ کے حکم کی محتاج، سردی موسم خزاں بہار آنے میں اللہ کے حکم کی محتاج. اس اللہ کا حکم زمین والوں پر چلتا ہے، اس اللہ کا حکم زمین کے نیچے رہنے والی تمام مخلوقات پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم ہواؤں میں اڑنے والے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور پتنگوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم 2 پاؤں پر چلنے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم 4 پاؤں پر چلنے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم رینگنے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم دھاڑنے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم پھاڑنے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم چنگاڑنے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم انڈے دینے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم بچے دینے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کا حکم 2 پاؤں پر چلنے والوں پر چلتا ہے. اس اللہ کی بادشاہت سمندروں پر، اس اللہ کی بادشاہت زمینوں پر، اس اللہ کی بادشاہت مشرق میں، اس اللہ کی بادشاہت مغرب میں، اس اللہ کی بادشاہت شمال میں، اس اللہ کی بادشاہت جنوب میں. تمام کی تمام کائنات کو جس نے قبضے میں رکھا ہوا ہے، جس کا علم بڑا محیط ہے، ہر چیز کو اپنے علم میں، اپنے قدرت میں لیے ہوئے ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے خالی نہیں، کوئی چیز اللہ کی وسعت سے خالی نہیں. ہر چیز کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. یعلم مساقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل
وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعري ولا بحر ما في بحري. یہ اس اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ، اس اللہ سے اپنے تعلق کو بناؤ. اللہ بندوں کو اپنی دوستی کی طرف بلاتا ہے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے جب سب کچھ کرنے والا میں ہوں، جب سب بادشاہت میرے پاس ہے، پھر مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، مجھے چھوڑ کر، میرے حکموں کو چھوڑ کر، مجھے ناراض کر کے کہاں جاتے ہو؟ ہے کوئی کائنات میں ایسی ہستی جو اللہ جیسا پیار کر لے؟ ہے کوئی کائنات میں ایسی ہستی جو اللہ جیسی محبت دے دے؟ نہیں ہے. وہ اللہ ہے جو بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی اطاعت اور اس کی سنت بری زندگی یہ انسانوں کے لیے کامیابی کا سامان ہے. اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے والا کبھی ناکام نہ ہوا، کبھی خسارے میں نہ ہوا. آج مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے وفائی کر بیٹھا. آج کا مسلمان نمازوں کو چھوڑے بیٹھا ہے. آج کا مسلمان تجارت میں سچائی کو چھوڑے بیٹھا ہے، امانت داری کو چھوڑے بیٹھا ہے. بازار جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں، بازار فراڈ سے، دھوکے دہی سے، سٹہ بازی سے بھرے پڑے ہیں، اور گھروں کے اندر والدین کی نافرمانی ہے، ماں باپ کے سامنے اونچا بول ہے، رشتے ناطے ختم کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر بے رحمی کی جا رہی، ایک دوسرے پر ظلم کیا جا رہا، ایک دوسرے کے حقوق پامال کیے جا رہے. اس نبی کی زندگی کو اپنا لو، اس نبی کی زندگی کو تجارت میں لے آؤ، اس نبی کی زندگی کو کاروبار میں لے آؤ، اس نبی کی زندگی کو گھروں میں لے آؤ، اس نبی کی زندگی کو اپنی معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، عبادات میں لے آؤ. جس نبی نے پوری امت کے لیے 6 گھنٹے عرفات کے میدان میں رو کر دعائیں کی ہیں، اس نبی کی زندگی کو اپنا لو. جس کو اللہ رب العزت نے جنت کے کھانوں کی پیشکش کی ہو، پھر بھی بھوکے پیاسے رہ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر امت کو پیغام دیا ہو کہ میری امت تھوڑا کھا لینا، حلال کا کھا لینا، کہیں حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے نہ پڑ جانا، کہیں پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نہ کر لینا، کہیں پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے مال کو ہڑپ نہ کر لینا. اس نبی سے وفا کریں جس نے طائف کے اندر میرے آپ کے لیے پتھر کھائے. اس نبی کے لیے ہم وفاداری کا سلوک دیں، اس نبی کے لیے ہم وفاداری کا ثبوت دیں، جس کو اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اس نبی سے محبت کا اظہار کریں جس کو اللہ کہہ رہا ہے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اس نبی سے وفاداری کا ہم ثبوت دیں جس کو اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نبی سے وفاداری کا ثبوت دیں جس کو اللہ کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون انک لعلی خلق عظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج ہمارے پاس زندگی ہے. آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر آ جائیں. موت پر سب ختم ہو جائے گا، موت پر سب چھن جائے گا. یہ گھر، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سب ٹائٹل، جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑا نام کما لے، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی میں بیٹھ جائے، ایک دن گاڑی چھین لی جائے گی، ایک دن لباس اتار لیا جائے گا، ایک دن نام چھین لیا جائے گا، لکڑی کے تختے پر لٹا کر غسل دیا جائے گا، کپڑے اتارے جا رہے، نام بدلا جا رہا. قبر کی تاریخ کوٹری میں مجھے آپ کو رکھ کر آ جائیں گے، پھر موت کو بھی بھول جائیں گے، قبر کو بھی بھول جائیں گے، میری آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے آج ہم ہوش کے ناخن لیں، آنکھوں کو کھولیں،
حیا والی زندگی پر آئیں، فرما برداری والی زندگی پر آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی پر آئیں تو دنیا میں بھی سکون والی، چین والی، عزت والی زندگی ملے گی، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اطاعت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔